اذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ جمعے میں نے میزبانوں اور ڈیوٹی کے کارکنوں کو اس طرف توجہ دلائی تھی کہ جلسہ سالانہ پر آئے ہوئے مہمانوں کی عزت و احترام کے ساتھ مہمان نوازی ایک حقیقی مومن کا وصف ہے، اور جلسے کے ان دنوں میں اس اعلیٰ خلق کے اظہار کا ہر کارکن کے عمل اور رویے سے ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں کام کر رہا ہو۔ آج پھر چند باتیں اسی حوالے سے کروں گا، لیکن آج مہمانوں کی ذمہ داری اور ایک مومن کو کیسا مہمان ہونا چاہیے اس کا بھی ساتھ ذکر ہوگا۔ اسی طرح جیسا کہ میرا طریق ہے، عموماً جلسے کے حوالے سے بعض انتظامی ہدایات بھی دی جاتی ہیں، سو ان کی بھی یاد دہانی کروائی جائے گی جو بہت ضروری ہے۔ گو یہ ہدایات جلسہ سالانہ کے پروگرام میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن تجربہ یہی ہے کہ ان کے پڑھنے کی طرف لوگ کم توجہ دیتے ہیں یا اس کو اتنا اہم نہیں سمجھتے۔ ویسے بھی یاد دہانی فائدہ مند چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ مومنوں کو نصیحت جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کے تحت کی جاتی ہے وہ یقیناً ان کے لیے نفع رساں ہے، ان کو فائدہ پہنچانے والی ہے۔ اور جماعت احمدیہ کی کو یہ بھی خوبی حاصل ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جس نے اس زمانے کے امام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کو مانا ہے۔ جس کی بنیاد ہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل میں ہے، یا اس کی بنیاد ہی اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے حکم کے ماتحت ڈالی گئی ہے، بنائی گئی ہے۔ اور پھر آپ ہی وہ جماعت ہیں جس کو آج دنیا میں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ نظام خلافت سے وابستہ ہیں۔ بس جب اس جماعت کے افراد کو نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ کے اور اس کے رسول کے حوالے سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ خاص طور پر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر ہم میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ ہم ایک ہاتھ کے تحت اٹھنے اور بیٹھنے والے ہیں اور نصیحتوں کو سن کر ان پر توجہ دینے والے ہیں۔ اللہ کرے کہ اس خطبے میں کی گئی باتوں پر بھی آپ عمل کرنے والے ہوں، اور اس جلسے میں جو میری طرف سے یا دوسرے مقررین کی طرف سے علمی، روحانی اور تربیتی مضامین بیان ہوں، ان کو سن کر یہاں بھی
اور بعد میں بھی اپنے گھروں میں جا کر عمل کرنے والے ہیں۔ گزشتہ جمعے میں میں نے ایک حدیث کے حوالے سے میزبانوں اور کارکنوں کو بتایا تھا کہ ایک مومن جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کا یہ فرض ہے کہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، عزت اور احترام کرے، اور عمومی مہمان نوازی 3 دن رات تک ہے۔ گو بعض حالات میں اس سے بھی زیادہ مہمان نوازی ہو سکتی ہے اور ہوتی رہی ہے، لیکن یہاں 3 دن رات کہہ کر مہمانوں کو بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ بے شک میزبان کا کام ہے کہ عزت و تکریم کے ساتھ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اور یہ اس مہمان کا جائز حق ہے، لیکن مہمان کو بھی اپنی حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر حدود سے زیادہ چاہو گے تو پھر بعض اوقات میزبانوں کی طبیعتوں میں بے چینی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس حدیث میں آگے یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے اور ایک مہمان کی غیرت کو بھی ابھارا گیا ہے، یہ کہہ کر کہ اس سے زیادہ مہمان نوازی کروانا صدقہ ہے، اور کوئی صاحب حیثیت یا باغیرت اور عزت والا شخص صدقہ کھانا پسند نہیں کرتا۔ پھر اس حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ یہ جائز نہیں کہ مہمان اتنا عرصہ مہمان نواز کے پاس رہے، میزبان کے پاس رہے کہ اس کو تکلیف میں ڈال دے۔ ظاہر ہے جب تکلیف میں ڈالا جائے گا تو طبیعتوں میں بے چینی پیدا ہوگی، اور ہوتی ہے۔ ہر ایک کے اپنے اپنے حالات اور مصروفیات ہیں۔ جماعتی نظام ہے تو اس کے بھی اپنے بعض مسائل ہیں، اس لیے مہمان نوازی جو ایسا خلق ہے جو عزت و تکریم کا احساس پیدا کرنے کے لیے ہے، آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے ہے، پیار و محبت کے جذبات پیدا کرنے کے لیے ہے، اس میں بال آنے شروع ہو جاتے ہیں پھر جب تکلیف پہنچانی شروع کی جائے۔ جماعتی طور پر بھی اجتماعی قیام گاہوں میں، چاہے وہ مسجد کے ہالوں میں ہیں یا متفرق جگہوں پر ہیں، ایک محدود وقت تک ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد حکومتی کارندوں کی بھی نظر ہوتی ہے کہ انتظام جو بھی ہے وہاں رہائش کا، اس کے اندر رہتے ہوئے، شرائط پوری کرتے ہوئے انتظام ہو رہا ہے کہ نہیں۔ اس لیے خاص طور پر یورپ سے باہر سے آئے ہوئے مہمان اس بات کا خیال رکھیں کہ یہاں جماعتی قیام گاہیں بھی ایک محدود وقت تک کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں، اس لیے اگر زیادہ ٹھہرنا ہے تو پھر اپنا کوئی اور بندوبست کریں۔ لیکن اور دوسرے بندوبست میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سامنے رکھیں کہ میزبان کو تکلیف میں نہ ڈالو۔ یہ ہر بات کی تفصیل بیان کرنا اسلام کا ہی خاصہ ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر معمولی باتوں کو بھی سامنے رکھ کر ہماری ہر طرح سے تربیت فرمائی ہے۔ بس ایک حقیقی مومن کا کام ہے کہ ان کی پاسداری کرے، ان بظاہر چھوٹی سے چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھنے سے بڑی نیکیوں کی بھی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے اور توفیق ملتی ہے، اور ایک پیار اور محبت کرنے والا، ایک دوسرے کے جذبات کا احساس کرنے والا معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ اور یہی ایک بہت بڑا مقصد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جلسے کے مقاصد میں سے ہمیں بتایا ہے کہ ایک پیار
محبت اور اخوت کا رشتہ قائم ہو اور معاشرہ قائم ہو۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس حسین معاشرے کی بنیاد جو اسلام قائم کرنا چاہتا ہے اللہ اور رسول کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت میں ہے۔ بس جتنے جتنے اطاعت کے معیار ہوں گے یا بلند ہوتے چلے جائیں گے، اتنی ہی باتوں کو سننے اور عمل کرنے کی طرف توجہ پیدا ہوتی جائے گی۔ بس ہر آنے والے کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے اطاعت کے معیار بھی بلند کرنے ہیں اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے تاکہ ہمارے پاؤں، ہمارے قدم پیچھے کی طرف پھسلنا شروع ہو جائیں، تاکہ ہم جلسے کے فیض سے فیض یاب ہو سکیں۔ بعض لوگ یہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں کہ 2 ہفتے کا یا 3 ہفتے کا جو جماعتی انتظام ہے اس کے مطابق ہی ہم ٹھہریں گے، اور پھر اگر زیادہ ٹھہرنا ہوا تو اپنا انتظام کر لیں گے۔ لیکن عملاً کئی مہینے بعد لوگ ٹھہرتے ہیں، انتظامیہ بھی تنگ آ جاتی ہے۔ پھر اگر جماعتی پروگراموں کی وجہ سے ان جگہوں کی ضرورت ہو، ان جگہوں سے ان مہمانوں کو ادھر ادھر کیا جائے تو اعتراض بھی کرتے ہیں۔ میرے پاس بھی بعض شکایتیں آتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بھی میں درخواست کروں گا کہ ایک تو جو زبان دی ہے، جو وعدہ کیا ہے، اسے پورا کریں۔ دوسرے اطاعت نظام کا خیال رکھیں۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی اطاعت انسان کو نیکیوں کی توفیق دیتی ہے۔ اگر ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی اہمیت نہ ہوتی، معاشرے پر اس کا اثر نہ پڑ رہا ہوتا، انسان کے اخلاق پر اس کا اثر نہ پڑ رہا ہوتا، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اتنی توجہ ان باتوں کی طرف نہ دلواتے ہمیں۔ محدود وقت کے لیے مہمان نوازی کی ایک حدیث میں جہاں ذکر آتا ہے، اس کی مزید وضاحت بھی ہوتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو ابی شریح خزائی سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان نوازی 3 دن تک ہے اور اس کی خصوصی خاطرداری 1 دن اور رات مسلمان کے لیے رات ہے۔ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنا ٹھہرے کہ اسے گناہ گار کر دے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسے گناہ میں کیسے مبتلا کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس کے پاس اتنا ٹھہرا رہے کہ اس کے پاس کچھ نہ ہو جس سے وہ اس کی ضیافت کر سکے۔ اب اگر میزبان ضیافت نہیں کر رہا، مہمان نوازی کا حق ادا نہیں کر رہا، چاہے وہ کسی مجبوری کی وجہ سے ہی ہو، تو میزبان گناہ گار بن رہا ہے۔ اور پھر بات یہیں نہیں رکتی، جیسا کہ پہلی حدیث میں ذکر ہو چکا ہے کہ تکلیف میں نہ ڈالو میزبان کو۔ اب میزبان اپنے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے قرض لے کر بھی مہمان نوازی کرتا ہے اور اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتا ہے۔ پھر اگر وعدے کے مطابق قرض دینے والے کا قرض نہیں چکاتا تو پھر گناہ گار بنتا ہے۔ پھر بعض دفعہ لمبی مہمان نوازی ہے، میزبان یا اس کے گھر والے، گھر میں سے کسی بھی فرد میں اس وجہ سے چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے کہ مہمان ہمارے گھر بیٹھا ہوا جاتا نہیں، چاہے غیب میں ہی صحیح، وہ مہمان کو کوسنے لگ جائے، برا بھلا کہہ دے، تو پھر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ مہمان پھر یہ ہے، اس سے پھر مہمان کی عزت و تکریم نہیں رہتی۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ضیافت نہ کر کے گناہ گار ہونے کا ہی فرمایا ہے، لیکن اس کی جزیات میں اگر جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس ایک لفظ میں بہت سی نصائح آپ نے فرما دی ہیں۔ پھر ایک اور رنگ میں میزبان کو بھی توجہ دلا دی کہ تم مہمان کا جائز حق نہ دے کر اس فعل کو معمولی نہ سمجھو، اگر یہ فرض ادا نہیں کرو گے تو گناہ گار بن جاؤ گے، تمہارا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن مہمان کو فرمایا کہ تمہارا بھی اپنے میزبان کو گناہ گار بنانے میں حصہ ہوگا پھر اس صورت میں، اس لیے تم بھی پوچھے جاؤ گے۔ تو دیکھیں، ایک بظاہر چھوٹی سی بات ہے جو کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر ہر ایک اپنے اپنے حق ادا کرے تو میزبان پھر نہ تو میزبان گناہ گار بنتا ہے اور نہ ہی مہمان گناہ گار بننے والا یا بنانے والا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل ہے جماعت پر کہ 99.99% لوگ بات سنتے ہیں، ہدایات سنتے ہیں، تو اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ چند ایک ایسے ہوتے ہیں جو ہٹ دھرمی دکھاتے ہیں۔ بس ایسے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اعلیٰ اخلاق کا نمونہ دکھائیں اور جماعت کے جو حسن ہے اس کو اور نکھارنے کی کوشش کریں۔ اگر ایسے لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کیا ضرورت ہے معمولی لوگوں کی بات کو ایسے اتنا اس کو ابھار کر پیش کیا جائے۔ ان چند ایک لوگوں پر، یہ چند ایک لوگ جو ہیں، یہ ان کو جو نصائح کی جاتی ہیں وہ بھی فائدہ مند ہو جاتی ہیں۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو نصائح فرمائیں تو مجموعی طور پر صحابہ کے عمل کو دیکھ کے نہیں فرمائی تھیں، بلکہ کسی ایک آدھ کے عمل کو دیکھ کے ہی فرمائی ہوگی۔ صحابہ میں سے اکثریت نیکی اور تقویٰ کے اعلیٰ معیاروں پر پہنچی ہوئی تھی، بلکہ مہاجرین جب ہجرت کر کے مدینہ میں آئے ہیں تو ایک لمبا عرصہ انصار نے ان کی ایسی خدمت کی جس کی مثال نہیں ملتی۔ بے شک یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو بھائی بھائی بن گئے تھے، مواخات پیدا ہو گئی تھی اور گھر کے فرد کی طرح تھے، لیکن انصار کے رویے باوجود اس کے کہ وہ مہاجر مستقل حیثیت سے ہی رہنے لگے تھے، ایک رشتہ بھی قائم ہو گیا تھا، ان کے ساتھ سلوک مہمانوں والا ہی کرتے تھے۔ اکثر اپنے سے بہتر خوراک وغیرہ کا انتظام اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے کرتے تھے، لیکن ادھر مہاجروں کا بھی رویہ تھا، اس میں ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہماری مہمان نوازی اس طرح نہ کرو، ہمیں اپنے حقوق میں سے اس طرح نہ دو، ہمیں تم بازار کا راستہ بتا دو تاکہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئیں، خود کمائیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ کے صحابہ کی اکثریت نیکیوں پر قائم رہنے والی اور ہر بات کا خیال رکھنے والی تھی، پھر بھی نصیحت فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ چند ایک کی خاطر اتنی بڑی نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مستقل اعلیٰ اخلاق کی طرف توجہ دلاتے رہتے تھے اپنے صحابہ کو، اس لیے کہ ان کے معیار کم نہ ہو جائیں۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی تھی جس نے ایسے اعلیٰ اخلاق دکھانے والے پیدا کیے، دونوں طرف سے ایسے اظہار کرنے والے پیدا کیے جن کی مثالیں نہیں ملتی۔ اور پھر اس لیے بھی نصیحت ہوتی تھی کہ نئے آنے والے بھی جو میزبان بن رہے ہیں یا مہمان بن رہے ہیں، ان کی تربیت کے لیے بھی یہ باتیں سامنے لا کر ان کے معیار بھی، نیکیوں کے معیار بلند تر کیے جائیں۔ پھر قرآن شریف بھی ہمیں
فاستبقوا الخیرات کا حکم دیتا ہے کہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے بنو، یہ حکم ہے۔ ایک تو ان باتوں کی طرف توجہ دلانے سے ہر ایک کی نیکیوں میں بڑھنے کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے یہ بھی کہ اگر نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ہو اور دیکھ رہے ہو کہ میرا بھائی پیچھے رہ رہا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی آگے لاؤ۔ نیکیوں کی سیڑھیوں پر چڑھ رہے ہو تو جہاں نیکیوں میں آگے بڑھنے والوں سے مقابلہ ہے، وہاں پیچھے رہ جانے والوں کو بھی کوشش کر کے اوپر لانا ضروری ہے، تاکہ من حیث القوم ترقی کی طرف قدم بڑھتے چلے جائیں، اور کوئی ایسا خلق نہ رہ جائے جس میں ہم میں سے ایک بھی اپنی استعدادوں کے مطابق کوشش نہ کر رہا ہو۔ یہ خوبصورتی تھی، اور یہ خوبصورتی اور حسن اس وقت پیدا ہو سکتا ہے جب مومنین ایک جماعت کی صورت میں ہوں۔ بس جب نصائح کی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے، تو یہ کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی، یا پھر جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ ان کی نیکیوں کے معیار بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ مہمان نوازی کے ذکر میں گزشتہ جمعے میں میں نے کہا تھا کہ کسی کے یہ کہنے پر کہ غریب لوگ گھر میں دال کھاتے ہیں، یا بعض کو دال بھی نہیں ملتی غریب ممالک میں، لیکن امیر گوشت کھانے کے آتی ہیں، اس لیے لنگر میں عام طور پر جو عام لوگ ہیں، غریب ہیں، ان کے لیے تو بشک دال پکا کرے، ان کو بشک دال کھلائی جائے، اور امیروں کے لیے گوشت اور اچھا کھانا پکنا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو سن کر انتہائی ناپسند فرمایا تھا کہ جلسے کے مہمانوں کے لیے ایک ہی طرح کا کھانا پکا کرے گا، لیکن ایک موقع پر غرباء کو بھی نصیحت فرمائی آپ نے۔ فرمایا، یہ شیخ محمد اسماعیل صاحب سرساوی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ دوپہر کا کھانا دونوں مجلسوں کو میں کھلایا کرتا تھا۔ ایک مجلس نئے مہمانوں کی ہوتی تھی جو حضرت صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی، ایک عموماً یہاں اپنے والوں کی ہوتی تھی۔ حضرت اقدس بعض اوقات تقریروں میں یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، اگر ایک شخص غریب ہے، ہمیشہ گھر میں دال روٹی کھاتا ہے، تو اگر یہاں بھی اسے دال کھانے کو ملے تو اسے برا نہیں منانا چاہیے۔ ہم بعض اوقات امراء کے لیے گوشت روٹی کا انتظام خصوصیت سے بھی کر دیتے ہیں تا وہ عادت کی وجہ سے بیمار نہ ہو جائیں۔ ان کو اگر دال ہی دی جائے تو جس غرض کے لیے وہ آتے ہیں وہ غرض پوری نہیں ہو سکتی، ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ غرباء کو ان کی ریس نہیں کرنی چاہیے، اور اس لیے بعض دفعہ یہاں پہ کھانے مختلف پکتے ہیں، بعضوں کی طباع کے مطابق، بعض قوموں کی طباع کے مطابق۔ بس حالات کے مطابق اگر کبھی کسی وقت فرق کھانا پکانے کا فیصلہ ہوتا ہے تو کسی فریق کو برا نہیں منانا چاہیے، کسی شخص کو برا نہیں منانا چاہیے، لیکن عموماً کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک جیسا کھانا ملے، سوائے بیماروں کے، جیسا کہ میں نے کہا، یا غیر ملکی مہمان جو ہیں یا غیر از جماعت جو ہیں، ان کے لیے کچھ تھوڑا سا خاص کھانا بھی پکایا جاتا ہے، لیکن انتظامیہ یا عہدیداروں کا یہ کام نہیں ہے کہ اپنے لیے خاص کھانے پکوائیں۔ وہاں جب یہ سوال اٹھا تھا ایک جگہ، یہ بھی تھا جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں ذکر کیا تھا کہ ایک عہدیدار نے اپنے لیے بٹیرے پکوا لیے، اور ایک دوسرے شخص کے لیے جو مہمان تھے، جب ان کو پتہ لگا، انہوں نے مطالبہ کیا تو انہیں نہیں دیے گئے۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں جب یہ آیا تو آپ نے فوری طور پر باورچی سے منگوا کر بٹیرے اس مہمان کو بھجوائے،
اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ کل سب کے لیے بٹیرے پکیں گے. تو یہ تاکہ انصاف قائم رہے. سنا ہے اس پر کسی نے مذاقاً جلسے کی انتظامیہ کو یہ پیغام بھجوایا تھا کہ اب تمہارے ذمہ یہ لگا دیا گیا ہے کہ جلسے پر بٹیرے پکایا کرو. شاید افسر صاحب جلسہ سالانہ اس پیغام کو سن کر پریشان بھی ہو گئے ہوں، کیونکہ ان کا یہ پہلا سال ہے اور پریشان بھی ذرا جلدی ہو جاتے ہیں، کچھ موسمی حالات کی وجہ سے بھی. ان کے لیے دعا بھی بہت کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت ڈالے. اور افسر صاحب بھی تسلی رکھیں کہ بٹیروں کا یہ مطالبہ کوئی سنجیدہ مطالبہ نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال ہر ایک کو خیال رکھنا چاہیے کہ مہمان کی عزت اور جذبات کا خیال رکھا جائے. بٹیروں کے بجائے بے شک دال کھلائیں، لیکن عزت کے ساتھ کھلائیں. حضرت میاں عبدالعزیز صاحب مغل روایت کرتے ہیں کہ جب لاہور میں حضرت صاحب ایک لیکچر کے ارادے سے تشریف لائے، 16 دن آپ کا قیام لاہور میں رہا. کھانے کا انتظام جن احباب کے سپرد تھا ان میں بھی شامل تھا. غالباً خلیفہ رجب الدین نے کسی مہمان کو کہہ دیا کہ پانی بھی ساتھ پیو. کھانا کھانے والے ہوں گے زیادہ بیچارے، کہہ دیا کھانا کھائی جا رہے ہو، پانی بھی ساتھ پیو. یہ بات کسی طرح حضرت اقدس کی خدمت میں پہنچ گئی کہ مہمانوں کو تنگ کیا جاتا ہے اور کھانا خاطر خواہ نہیں ملتا. حضور باہر تشریف لائے اور دروازے میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ کون منتظم ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ حضور ہم حضور کے خادم ہیں. حضور نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ لوگوں کو کھانا اچھا نہیں ملتا اور بعض کو کہا جاتا ہے کہ بازار سے کھا لو، کیا یہ بات صحیح ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ حضرت بے تکلفی میں کسی نے کسی کو کہا ہے، ورنہ انتظام سب ٹھیک ہے. فرمایا نہیں، ہم اپنے لنگر کا انتظام خود کریں گے، مہمان ہمارے ہیں اور لنگر کا انتظام بھی ہمارے ہی ذمہ عائد ہوتا ہے. بعض دوستوں نے مل کر معافی کی درخواست کی اور آئندہ احتیاط کا وعدہ کیا. پھر حضور نے معاف فرمایا اور لنگر جماعت کی طرف سے جاری رہا. بس کارکنان چاہے اپنی کسی بہت ہی بے تکلف قریبی عزیز سے یہ بات کہہ رہے ہیں، اگر وہ شخص حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لنگر میں مہمان بن کر آیا ہے تو اس کی عزت نفس کا بھی بہرحال خیال رکھنا ہوگا، اس کی عزت تکریم کرنی ہوگی. اگر صرف ایک دفعہ کے بعد 2 دفعہ یا 4 دفعہ نہیں، 10-20 دفعہ بھی اگر کوئی پلیٹ لے کر کھانے کے لیے آتا ہے تو بغیر کسی اظہار کے اس کو سالن ڈال کر دینا چاہیے. لیکن یہاں میں مہمانوں سے بھی کہوں گا کہ وہ سالن ضائع نہ کیا کریں. بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے جا کر سالن پلیٹ میں چھوڑ جاتے ہیں اور ضائع کر رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ آلو گوشت میں سے خاص پسند کی چیز کچھ کھا لیتے ہیں، بوٹیاں کھا لی ہیں، تھوڑا سا شوربہ کھا لیا، لیکن اکثر آلو ضائع کر دیتے ہیں. سوائے کہ یہاں یورپ کے رہنے والے کچھ آلو کھا لیتے ہیں لوگ. تو بہرحال سوائے ان کے جن کو آلو انتہائی ناپسندیدہ ہوں، بعض بالکل کھا ہی نہیں سکتے، یا کسی کو کوئی طبی وجہ ہو، مہمان جو ہیں ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سالن ضائع نہ ہو، جتنا ڈالیں یا ڈلوائیں وہ کھائیں. بہرحال میزبان اور مہمان دونوں کا رویہ ہے جو ایک خوبصورت ماحول پیدا کرتا ہے. ایک مرتبہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک کارکن پر اس لیے بہت زیادہ ناراض ہوئے کہ اس نے مہمانوں کے سامنے سے پلیٹیں اٹھانی شروع کر دی تھیں. جب کافی وقت گزر گیا، مہمان کھا رہے تھے، آہستہ آہستہ بعض کھاتے ہیں، تو پلیٹیں اٹھانی شروع کر دیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک مہمان کھا کر خود نہ کہہ لے کہ پلیٹ اٹھاؤ، تمہارا کام نہیں ہے. اور آئندہ سے مہمان کو یہ نہیں کہنا کہ ہم نے ختم کرنا ہے کام، جلدی کرو. لیکن مہمانوں کو بھی یہ عمومی نصیحت ہے کہ کھانا کھا کر
پھر اٹھ جاؤ، جتنی دیر کھانے میں لگتی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد بیٹھ کے گپے مارنے نہ بیٹھ جاؤ۔ گو یہ نصیحت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دی ہے کہ وقت ضائع نہ کیا کرو، اٹھ جایا کرو۔ لیکن یہ اعلیٰ اخلاق کا ایک بنیادی اصول ہے جس کو عموم میں بھی استعمال ہونا چاہیے۔ کام کرنے والے بھی کارکنان ہیں، انہوں نے بھی اپنا آرام کرنا ہوتا ہے، اپنا کام سمیٹنا ہوتا ہے، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے مہمانوں کو۔ ایک جلسے کا ایک بہت بڑا مقصد تعلق باللہ پیدا کرنا ہے، اس لیے جلسے میں شامل ہونے والوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے، کارکنان بھی ہمیشہ یاد رکھیں اور مہمان بھی، کہ اس تعلق کو پیدا کرنے کے لیے اپنی نمازوں اور نوافل کی طرف بہت توجہ دیں، دعاؤں کی طرف بہت توجہ دیں، کہ انہی میں ہمارے مسائل کا حل ہے۔ صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس بارے میں کیا نمونے ہوتے تھے، کس طرح ذوق و شوق سے وہ نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت عطا محمد صاحب رضی اللہ عنہ ولد نتھ خان صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کی یہ ایک برکت تھی کہ باوجود کہ میں بچہ تھا لیکن نماز میں کھڑے ہوتے ہی رکت طاری ہو جاتی اور آنسو بند نہ ہوتے تھے کہ سلام پھر جاتا اور نماز ختم ہو جاتی۔ غرض اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی اللہ جری اللہ فی حلول الانبیاء کی زیارت کا موقع بخشا۔ یہ ایک فضل عظیم ہے جو اس نے مجھ پر کیا، ورنہ میں نے اپنے نانا جان کو ترستے اور روتے سنا تھا کہ نامعلوم کہ مہدی علیہ السلام کا زمانہ کب آئے گا۔ اس نے ہم پر فضل کیا، ہمیں اس کے زیارت کا شرف بخشا، الحمدللہ رب العالمین۔ اور حضور کے ہزاروں نشان دیکھے جس سے حضور کی نبوت ثابت ہوتی ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ حضور اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ بس ہم وہ لوگ ہیں جن کو گو آپ علیہ السلام کی زیارت کا شرف تو حاصل نہیں ہوا، لیکن آپ کے دعوی پر ایمان لانے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو پورا کرنے والے ہم بنے ہیں۔ بس اپنی نمازوں اور نوافل میں بھی ہمیں تو خاص توجہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتے ہوئے ان دنوں میں نمازوں اور نوافل میں سوز و گذاس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسیح موعود کو ماننے والا بنایا، اس کی توفیق عطا فرمائی۔ اور پھر آج کل کے دور جو ہے جس میں مخالفین احمدیت اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، انفرادی اور اجتماعی دعائیں خدا تعالیٰ سے تعلق ہی ہے جو ان کا توڑ ہے، اور اس طرف بہت زیادہ ضرورت دینے کی ضرورت ہے آج کل۔ پھر ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ جلسے پر لوگ آتے ہیں، میل ملاقات بھی ہوتی ہے، بعض لمبے عرصے کے بعد ایک دوسرے کو ملتے ہیں، بعض دفعہ نئی واقفیتیں پیدا ہوتی ہیں، پھر خواہش ہوتی ہے کہ مل بیٹھیں، ذرا مزید معلومات حاصل کریں۔ لیکن اس کے لیے جلسے کی کارروائی کے بعد وقفوں میں بے شک بیٹھیں، اپنی مجلس لگائیں، لیکن ان میں بھی ادھر ادھر کی فضول گفتگو کے بجائے اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور احسانوں کا ذکر ہو۔ بہت سارے پیارے ہیں جو رخصت ہوئے، ان کا بھی ذکر ہو، ان کی نیک یادوں کا ذکر ہو، بعض نیک واقعات کا ذکر ہو، بعض کے نئے رشتے بھی ہیں،
ان دنوں میں قائم ہوتے ہیں، اس وجہ سے بھی بیٹھنا پڑتا ہے۔ خاص طور پر عورتوں کو وقفے کے دوران ہی ان باتوں کی طرف خاص طور پر توجہ دینی چاہیے کہ وقفے کے دوران صرف باتیں کریں، اور پھر وہاں بھی چاہے وہ اجتماعی قیام گاہیں ہیں یا وقفہ ہے یا گھروں میں ہیں، تو ایک حد تک باتیں بھی ہونی چاہیے۔ بعض دفعہ لوگ ساری رات جاگتے ہیں اور پھر صبح کی نماز بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ بس اتنا نہ جاگیں کہ رات کو نوافل اور فجر کی نماز ضائع ہو جائے، بلکہ خاص اہتمام سے گھروں میں بھی اور جہاں بھی ٹھہرے ہوئے ہیں تہجد کا اہتمام ہونا چاہیے، تبھی روحانی ماحول سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ عورتوں کو خاص طور پر اس امر کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جلسہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کوئی دنیاوی میلہ نہیں ہے، اس لیے اس میں شامل ہونے والے کی نظر اس بات پر مرکوز ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنی روحانی اخلاقی اور علمی معیاروں کو بلند کرنا ہے، اس میں ترقی کرنی ہے اور اس ماحول سے خاطر خواہ فائدہ اٹھانا ہے۔ جب یہ سوچ ہوگی تو وہ خواتین بھی جو اپنے لباس اور زیوروں کی نمائش کر رہی ہوتی ہیں وہ بھی سادہ لباس میں آئیں گی یا اس سوچ کے ساتھ آئیں گی کہ اصل مقصد ہمارا جلسہ سننا ہے۔ بس یہ سوچ رکھنی چاہیے اور لباس مناسب اور ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے۔ بعض کے لباس کے بارے میں شکایات آتی ہیں کہ ایسے ہوتے ہیں جس سے کسی طرح بھی کسی احمدی عورت کا تقدس ظاہر نہیں ہو رہا ہوتا۔ بس لباس وہ ہو جو زینت کو چھپانے والا ہو، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرما دی کہ تقویٰ پر چلتے ہوئے جو لباس تم زیب تن کرو گے وہی تمہاری زینت چھپانے والا لباس ہے۔ اسی طرح مردوں عورتوں کو یہ حکم بھی ہے کہ وہ غض بصر سے کام لیں، راستے چلتے ہوئے اپنے بلا وجہ ادھر ادھر نہ دیکھیں، نظریں نہ دوڑائیں، یہ بھی انتہائی ضروری چیز ہے۔ اس ماحول میں بعض سڑکوں پہ عورتیں اور مرد اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں، وہاں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، ماحول کے تقدس کے لیے بہت ضروری ہے، اپنے اخلاق کے لیے بہت ضروری ہے۔ بس اس طرف بھی بہت زیادہ توجہ دیں۔ اب چند انتظامی باتوں کی طرف بھی توجہ دلا دوں کہ آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کے انتظام میں جو سختی ہے اسے خوشی سے برداشت کریں، اور سامان چیک کروانا انتہائی ضروری ہے، اور خود اس کے لیے پیش کرنا چاہیے۔ اگر کبھی غلطی سے نظر سے اوجھل بھی ہو گئے ہیں کسی کے، تب بھی خود پیش ہوں کہ ہمیں چیک کرو۔ یہ نہ سمجھیں کہ ایک دفعہ چیک کر لیا، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے پھر باہر چلے گئے دوبارہ اندر آ گئے تو دوسری دفعہ چیکنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی مرتبہ بھی باہر جائیں گے، جب بھی اندر آنا ہوگا چیکنگ ہوگی، اور چیکنگ کرنے والوں کو بھی کام ہے، چاہے بے شک واقف کار بھی ہوں، ان کی چیکنگ کرنی ہے۔ اس لیے اس بات پر کبھی مہمانوں کو یا شامل ہونے والوں کو چڑھنا نہیں چاہیے، لیکن مردوں اور عورتوں کی طرف جن کارکنان یا کارکنات کی اسکینرز پر ڈیوٹی ہے، چیکنگ پر ڈیوٹی ہے، ان سے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چیک تو ضرور کریں، لیکن یہ بھی کوشش کریں کہ تمام احتیاطوں کے ساتھ جتنی جلدی چیکنگ ہو سکتی ہے ہو جائے، تاکہ لوگوں کو زیادہ تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے اور جلسہ بھی وقت پہ شروع ہو اور وقت پہ پنڈال میں داخل ہو جائیں، مارکی میں آ جائیں۔ پھر ڈیوٹی والے کارکنان جو سیکیورٹی والے ہیں ان کو تو میں توجہ پہلے بھی دلا چکا ہوں سیکیورٹی کی، لیکن جہاں جہاں بھی فینسیں لگائی گئی ہیں یہ نہ سمجھیں کہ فینس کافی ہے، ان فینسوں کے ساتھ ساتھ بھی خاص طور پہ ڈیوٹی دینی چاہیے۔
اور بڑی احتیاط سے اپنے فرض کو سمجھتے ہوئے ڈیوٹی ادا کریں۔ کسی بھی ڈیوٹی کو جہاں بھی کسی کی لگائی گئی ہے معمولی نہ سمجھیں۔ شرارتی عنصر کوئی بھی شرارت کر سکتا ہے اور کوئی بعید نہیں کسی سے، اس لیے صرف ڈیوٹی دینے والے ہی نہیں بلکہ سب شامل ہونے والے جو ہیں جلسے میں اپنے ماحول پر نظر رکھیں، اپنے یہ دن جیسا کہ میں نے کہا دعاؤں میں گزاریں، اپنی حیثیت کے مطابق اس کے ساتھ صدقات پر بھی توجہ دیں۔ اسکینر کی بات میں نے کی تھی، تو اس دفعہ کوشش کی گئی ہے کہ عموماً اندر آنے کے زیادہ سے زیادہ راستے بنائے جائیں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، مریضوں کو، بچوں والوں کو زیادہ سہولت میسر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن پھر بھی بعض دفعہ بعض دقتیں سامنے آ جاتی ہیں، اس پر بے صبر اور بے حوصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر تقریروں کے دوران ضرورت سے زیادہ نعرے نہ لگائیں۔ بعض لوگوں کو نعرے لگانے کی بہت عادت ہے، بلکہ نعرے لگانے کا جو مرکزی نظام ہے اس کے تحت ہی نعرہ لگنا چاہیے، انہی کی ذمہ داری ہے، انہی کی ذمہ رہنے دیں۔ لیکن جب نعرہ لگائیں تو پھر نعرے کا جواب بڑے پرجوش طریقے سے ہونا چاہیے، پھر یہ نہیں کہ آواز ہی نہ نکلے۔ تمام تقریریں جلسہ گاہ میں بیٹھ کر سنیں، اس دوران میں باہر جانا، ادھر ادھر جانا پھرنا، یہ پہلے ہی میں کہہ چکا ہوں کہ مناسب نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ہر تقریر کوئی نہ کوئی ایسا پہلو رکھتی ہے جو آپ کے فائدے کے لیے ہے، جو آپ کے لیے نیا ہے۔ صفائی کا خاص خیال رکھیں، اپنے گند ادھر ادھر نہ پھینکیں، بلکہ اگر کہیں کاغذ یا ڈسپوزیبل گلاس پلیٹیں یا چیزیں کچھ پڑی ہوئی دیکھیں تو اس کو بھی فوری طور پر ڈسٹ بن میں ڈال دیں۔ اسی طرح غسل خانوں کی صفائی کا کام ہے، اس کا بھی خاص اہتمام کریں۔ کارکن تو یہ صفائی کرتے ہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بے لوث ہو کر جو اس ڈیوٹی پر متعین ہیں، مرد ہوں عورتیں ہوں، وہ اپنا یہ کام کر رہی ہیں۔ لیکن مہمان بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ غسل خانوں میں، ٹوائلٹس میں صفائی ہونی چاہیے، خاص طور پر کیچڑ والے پاؤں لے کر جب جاتے ہیں تو پھر اس کی صفائی بھی کریں۔ کو بارش رک گئی ہے لیکن پتہ کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی زمین نرم ہے اور زمین کی نرمی کی وجہ سے پاؤں پہ مٹی بھی لگ جاتی ہے، اس لیے صفائی کا بہت خیال رکھیں۔ غسل خانوں میں گند نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جلسے گاہ کے اندر مارکی میں داخل ہو کر ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ جو پہلے آنے والے ہیں ان کو اگر کوئی عذر نہیں ہے، جائز عذر، تو آگے آ کر بیٹھیں تاکہ پیچھے سے آنے والے پھر آرام سے بیٹھ سکیں۔ اسی طرح جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو جہاں جگہ ملتی ہے وہ بیٹھ جائیں اور ایک دوسرے پر پھلانگ کر نہ جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک مجلس میں اسی طرح پھلانگ کر جانے والے ایک شخص پر آپ بڑے ناراض ہوئے اور مجلس سے اٹھ کے چلے گئے، اور حضرت خلیفہ اول کو فرمایا کہ ان کو نصیحت کرو، اور پھر انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں نصیحت فرمائی تھی۔ بس جہاں جس کو جگہ ملتی ہے وہ بیٹھے، آپ پہلے آنے والے آگے آئیں، بعد میں آنے والے اپنے اپنے جہاں جہاں جگہ مل رہی ہے ان کو بیٹھتے چلے جائیں۔ لیکن یہ خیال بہرحال ہر ایک کو رکھنا چاہیے کہ بعد میں آنے والے بھی لوگ ہیں، اس لیے جگہ کہیں بھی خالی نہ ہو۔ جس طرح آتے جائیں، جگہ خالی جگہ کو پر کرتے چلے جائیں۔ پھر دوبارہ میں آخر میں توجہ آپ کو دلانا چاہتا ہوں کہ ان دنوں میں خاص طور پر اس ماحول کو اپنی دعاؤں سے معطر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر